آج کی ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے میں اپنے مذہبی دوستوں سے معذرت اور معاشرتی قدروں پہ بلیو کرنے والے کچھ دوستوں سے معذرت، لیکن یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کے کنٹینٹس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو 2 واقعات شیئر کروں گا، اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے۔ میرے پاس ایک مریض آ رہا ہے پچھلے 2-4 مہینوں سے۔ شکل سے وہ بالکل سادہ، جس طرح یہ چارہ کاٹنے والے لوگ مویشیوں کا کام کرتا تھا، بالکل سادہ، پیٹ کے پرابلم کے ساتھ مجھے پخانے لگے رہتے ہیں اور کمزور ہو گئے۔ میں نے آلموسٹ سارے ٹیسٹ کر مارے، میں نے اس کی انتڑیوں کا معائنہ کیا، میں نے اس کے الرجی کے ٹیسٹ کرائے۔ سارے ٹیسٹ کرانے کے بعد مجھے ایسی خیال ہے، میں نے کہا اس کا میں HIV یا ایڈز کا ٹیسٹ کیوں نہ کرا لوں۔ جب میں نے HIV اور ایڈز کا ٹیسٹ کرایا تو پازیٹیو آ گیا۔ میں ٹوٹلی اسٹن، میں پریشان کہ اس شخص میں HIV کا جراثیم کہاں سے آ سکتا ہے۔ اس طرح میرے پاس ایک لیڈی آئی، شی واز ٹوٹلی ینگ، تقریباً 25 سال کی ہوگی، اور اس کو بھی کرونک ڈائریا لمبے عرصے سے پخانے چل رہے ہیں۔ جب اس کا میں نے ٹیسٹ کروایا تو اس پہ وہ بھی HIV پازیٹیو آئی۔ اب یہ بہانا اور اس کے گرد و نواح کی بات کر رہا ہوں۔ یہ لوگ طبعاً اور معاشرتاً بالکل شریف لوگ کنسیڈر ہوتے ہیں، جن کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز نہیں ہیں، جن کے سیکسول ریلیشنز ملٹیپل پارٹنر سے نہیں کنسیڈر ہوتے، لیکن یہاں پہ HIV اور ایڈز کی ایک سائزیبل تعداد ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تو آج کی ویڈیو جو میں ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا بنیادی مقصد HIV کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا اور اس کی جو بنیادی احتیاطی تدابیر ہیں ان کے بارے میں بتانا، اور پیر میر علی شاہ ہیلتھ کمپلیکس پہ جو ہم HIV کے مریضوں کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتانا ہے۔ HIV ہے کیا؟ HIV بنیادی طور پہ ایک خاص قسم کا وائرس ہے جو انسان کے مدافعاتی نظام پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور اس سے انسانی جو جسم ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے اس کا جو جراثیموں کے خلاف لڑنے کی جو ایک صلاحیت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اور جب ایک خاص حد تک متاثر ہوتی ہے تو تقریباً بہت سارے جراثیم اس پہ حملہ آور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں TB ہے، اس میں فنگس ہے، اس میں ایون سرٹن پروٹوزوا ہے۔ تو جب یہ والی کیفیت ہوتی ہے اس کو ہم ایڈز کہتے ہیں، کہ مطلب اس حد تک جسم کمزور ہو چکا ہے کہ اب اس کی جو صلاحیت ہے جراثیموں کے خلاف لڑنے کی وہ اتنی متاثر ہو گئی ہے کہ اب وہ لڑ نہیں سکتا۔ اس کو پھیپھڑوں میں TB ہو گیا، دماغ کے اندر انفیکشن پھیل گیا ہے، پیٹ کے اندر پھیل گیا ہے۔ تو اس کیفیت اور اس سٹیج پہ ہم اس بیماری کو ایڈز کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جب جراثیم ایک سائلنٹ فیس میں ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ جسم کو کھا رہا ہوتا ہے، اس کو ہم HIV پازیٹیو پیشنٹ کہتے ہیں۔ اس کی بھی اپنی سرٹن میڈیکل ٹرمز ہیں، لیکن جنرل پبلک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہانا اور اس کا گرد و نواح اس میں کیوں متاثر ہو رہا ہے، یہ بڑی اچنبھے کی بات ہے۔ یہاں پہ روٹینلی لوگ اپنی بیوی کے ساتھ ہی ریلیشن رکھتے ہیں، ان کے باہر معشوقائیں بہت کم ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز بہت کم ہیں، گرل فرینڈ کا رواج نہیں ہے یا نہیں تھا۔ لیکن اب یہ والا کلچر بڑا تیزی کے ساتھ انفارچونیٹلی چینج ہو رہا ہے۔ تو میرے سننے والے جتنے دوست ہیں، پرٹیکولرلی جو ینگ لوگ ہیں جن کے ملٹیپل سیکسول افیئرز ہیں، میری سب سے بڑی بات ایک پلے باندھ لیں کہ اگر ان کے باہر افیئرز ہیں تو اس چیز کے حوالے سے خاص محتاط رہیں کہ آپ کا پارٹنر کے ملٹیپل ریلیشنز نہ ہوں۔ ایک خاتون ہوتی ہے، اس کے 10 لوگوں کے ساتھ ریلیشنز ہوتے ہیں، کسی ایک سے وہ انفیکشن لے گی، وہاں سے آپ میں ٹرانسفر ہوگا یا اس خاتون میں ہوگا، وہ خاتون آگے کتنے لوگوں میں وہ انفیکشن ٹرانسفر کر دے گی۔ بہانا میں ایک خاص پورشن ہے جہاں سے میں نے 3-4 پیشنٹس دیکھے ہیں جو HIV پازیٹیو ہیں، اور بعد میں جب میں نے اس کی ہسٹری ڈگ کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ سیکسول لبرٹی ہے، لوگ سیکسلی انڈلج ہیں، پرٹیکولرلی وہاں کی خواتین کے ملٹیپل لوگوں کے ساتھ ریلیشنز ہیں، جس کی وجہ سے وہ HIV ٹرانسمیشن میں ایک رول ادا کر رہی ہیں۔ تو اس لیے ینگ لوگ، اگر سب سے بات تو ایک شرعین ایک بات غلط ہے، لیکن بالفرض مطلب میں ایک ڈاکٹر کے طور پہ ان کو مذہبی تلقین نہیں کرتا کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، لیکن اگر ان کو سیکسول ریلیشنز رکھنے ہیں یا وہ رکھ رہے ہیں تو ان میجرز پہ کہیں کہ کانڈوم یوز کریں، پرٹیکولرلی سیکسول انٹرکورس کے دوران، اور میل ٹو میل سیکس خاص طور پہ اوائڈ کریں، کیونکہ اس میں اس کی ٹرانسمیشن کے چانس ایون میل ٹو فیمیل سیکس سے زیادہ ہے۔ یہ آن دا ریکارڈ بات ہے۔ پھر
آپ اپنا خاص اس کی اسکریننگ کرائیں. جس طرح ایک زمانے میں ہیپاٹائٹس بی اور سی خاص طور پہ پنڈی بٹیاں، چنوٹ، فیصل آباد اور سرگودا کے ایریاز میں اتنا زیادہ کامن تھا کہ ہم کہتے تھے کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا. جو ایچ آئی وی ایڈز، میرا یہ ایک کلینکلی شک ہے کہ کچھ دنوں تک یہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ہم ہیپاٹائٹس بی اور سی کو بھول جائیں گے. یہ ایک ٹائم بمب ہے جو ود پیسج آف ٹائم گرو کر رہا ہے اور ایک دم یہ ایکسپلوڈ کر جائے گا. تب ہمیں ہمارے ارباب اختیار کو توجہ آئے گی، تب ہمارا میڈیا کے دوست، باقی جو ادھر ادھر کے این جی اوز ہیں ان کو یہ خیال آئے گا. لیکن اس چیز کو میں ایز اے کنسلٹنٹ فزیشین جو پریکٹس کر رہا ہوں، اس چیز کو سینس کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے جس کی طرف ہماری سوسائٹی لیڈ کر رہی ہے. اور ہم میں سے ایون نارمل لوگ بھی جو ایٹ فرنجز ہیں، جو ایٹ پیریفری ہیں، جو اس سرکل میں نہیں ہیں، وہ بھی ایٹ رسک ہیں. میں پرٹیکولرلی ڈاکٹر ایٹ رسک ہوں کیونکہ مجھے بعض اوقات آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کو ایچ آئی وی ہے نہیں ہے. بعض اوقات اس کی تھوک میں، اس کے لعاب میں، باقی چیزوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایچ آئی وی کی ٹرانسمیشن ہو جائے. بعض اوقات پرک کرتے ہوئے اسٹاف کو ایچ آئی وی کی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. میں اینڈوسکوپیز کرتا ہوں، کولونوسکوپیز کرتا ہوں، اس کے تھرو ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. تو اس لیے سوسائٹی کا ہر فرد ایٹ رسک ہے. تو ہم سب کی یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں. پیر میر علی شاہ ہیلتھ کمپلیکس پہ ہم نے فری اسکریننگ کا ایک سیکشن اور ایک ڈیسک وہ اناگریٹ کیا ہے. آپ سارے جو دوست ہیں ان کی ہم پرائیویسی کا خاص خیال رکھیں گے. ان کو ہم میڈیسن پرٹیکولرلی پرووائڈ کروائیں گے ود لیزن تھرو ملٹیپل این جی اوز اور باقی لوگوں کے ساتھ. اور جو اس میں ایچ آئی وی کے لوگوں کا ایک اسپیشل کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ہماری مرض کے حوالے سے میری فیملی کو بھی ایون نہ پتہ چلے. تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس سیکشن میں اس ساری چیزوں کا خیال رکھیں. ان کو میڈیسن پرووائڈ کروانے کے حوالے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی تشخیص کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کریں. آج ہی 2-4 دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو اسپیشلی یہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں وہ کٹس اور اسکریننگ ٹولز سارے پرووائڈ کیے جائیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دس ویڈیو آئی ول ریکویسٹ دا ینگس گوائز، یونیورسٹی گوئنگ، کالج گوئنگ، باقی جو لوگ جو میری بات سن رہے ہیں، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ اپنی اسکریننگ ایٹ دا اسپاٹ کریں. اگر وہ ایچ آئی وی اللہ کرے نیگیٹو ہوں تو اپنی سیکسول لائف کے بارے میں انتہائی محتاط ہو جائیں. یہ ایک ٹائم بمب ہے جس کے تھرو بڑی تیزی کے ساتھ یہ ایچ آئی وی سرایت کر رہا ہے. اور آپ لوگ کی زندگی ریسٹ آف دا لائف، اگر ایک دفعہ آپ کو ایچ آئی وی کنٹیکٹ کر لیا، ساری زندگی آپ اس حوالے سے متاثر رہیں گے. آپ اپنی بچوں، اپنی فیملی، اپنے ارد گرد دوستوں کو یہ انفیکشن ٹرانسفر کریں گے اور ایٹ لارج بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس سے جنم لیتے ہیں. تو آپ اپنی اسکریننگ کرائیں. جو دوست پازیٹیو نکلتے ہیں وہ ایز سون ایز پاسبل ٹریٹ کریں، اس کا بہت اچھا علاج ہے. جو لوگ نیگیٹو ہیں وہ اپنی سیکسول لائف کے بارے میں مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. ایچ آئی وی کی جو اسپیشلسٹ کلینکس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ کنسلٹ کر سکتے ہیں. اپنی سیکسول لائف کے بارے میں اسپیشل ڈائریکشنز لیں، اس کا خیال رکھیں. اور جتنی بھی یہ بازاری ایک سیکسول لائف ہے اس سے مکمل پرہیز رکھیں. بہت سی بات.